صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، عزیز بچوں، ان کے سرپرست بہنیں، بیٹیاں جو اس پروگرام میں اپنے بچوں کی نسبت سے شرکت کے لیے پہنچی ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد سیرت کوئز کے کمپٹیشن میں شرکت کرنے اور کامیاب ہونے والے بچوں کو انعام سے نوازنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ ایک دور تھا جب مسلم بچے اپنے گھر کے ماحول ہی میں سب کچھ جان لیتے تھے، ان کو اللہ کی معرفت بھی ہو جاتی تھی، نبی کی معرفت بھی ہو جاتی تھی، وہ قرآن بھی گھر میں کسی کے ذریعے سے پڑھنا سیکھ لیتے تھے اور عقائد اسلامیہ سے بھی باخبر ہوتے تھے۔ لیکن اب ایک ایسا دور ہے جب معصوم بچوں کو نہایت کم سنی ہی میں اسکولوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسکول میں داخل کر کے والدین اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم وہم ابناء 10۔ تمہارے بچے جب 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تاکید کرو، بار بار بولو، سمجھاؤ، نمازی بناؤ، اور 10 برس کے ہو کر نماز میں غفلت کریں تو سختی کرو، شدت کرو، تادیب ضربی کرو، اعتدال کے ساتھ اور ان کی عمر و صحت کا لحاظ رکھ کر تنبیہ کے واسطے، ڈراوے کے واسطے۔ اس عمر میں نماز کی تعلیم اور پابندی کا جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے 7 برس کی عمر ہے۔ 7 برس کی عمر سے پہلے بچے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، والدین کے زیر سایہ ہوتے ہیں، خاندانی تہذیب کو سیکھتے رہتے ہیں، اپنے بڑوں سے اپنے بڑوں کا عقیدہ، ایمان، ان کا یقین، ان کی معرفت رب، ان کا حب رسول دیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ گویا یہ عمر جو ہوتی ہے وہ بچوں کی فطری تعلیم کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد خارجی تعلیم کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 3.5-4 برس کی عمر ہی سے لے جا کے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس بچے کو اپنے والدین کے دین کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اس بچی کو اپنے خاندان کی تہذیب سے واقف ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ ذرا سا شعور آیا، ذرا اچھا باتیں کرنا شروع کیے بچے، ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کی زبان کھل گئی ہے، اب ان کو اسکول میں شریک کر دینا چاہیے، لہذا اسکول میں شریک کر۔ اسکول کیا ہے؟ اس دور کا اسکول، وہ بھی کنڈر گارٹن، پرائمری اسکول، ابتدائی اسکول، پلے اسکول، جو اسی عمر سے بچوں کو کڈنیپ کرنے کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ان اسکولوں کے صرف 2 مقصد ہیں، وہ یہ کہ بچوں کو بچپنے ہی سے ذہن بدل دیا جائے، دوسرے یہ کہ پیسہ کمایا جائے۔ بزنس ہے اسکول، اب بہترین بزنس ہے۔ پہلے ہماری حکومت اسکول اور ہاسپٹل کو ٹیکس سے مستثنی رکھی تھی، کیونکہ وہ خدمت خلق ہے، بچوں کو پڑھانا خدمت ہے اور علاج معالجہ کرنا خدمت ہے، لہذا اس پر ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اس کو ٹیکس سے مستثنی کر رکھا تھا پہلے، لیکن اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے دیکھا کہ یہ تو بہترین بزنس ہو گیا ہے، یہ خدمت نہیں ہے، سروس نہیں ہے، بزنس ہے،
لہذا اس کو کیوں مستثنا رکھا جائے؟ کروڑوں دواخانے والے کمائیں، کروڑوں اسکول کالج والے کمائیں، اور ہم اس پر ٹیکس اس لیے نہ لیں کہ یہ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق کہاں رہی؟ تو جیسے حکومت نے سمجھا، بہت دیر سے سمجھا کہ یہ سروس نہیں ہے، بزنس ہے، اسی طریقے سے ہم بھی کاش سمجھتے کہ اسکول چلانے والے وہ بزنس کر رہے ہیں، اون بزنس ہے، ان کی اپنی آمدنی اور وہ ان کی اپنی زندگی کی ضرورت ہے، کرو، منع نہیں ہے، ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن بزنس ہونے کے نتیجے میں ان لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بچے کا مذہب کیا ہے، بچے کا عقیدہ کیا ہے، بچے کا دین کیا ہے، اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم کرسچن مشنریز کا کیا شکوہ کریں؟ ہم ہندو مشنریز کا کیا شکوہ کریں؟ ہم تو مسلم مینجمنٹ کے تحت چلنے والے اسکولوں میں جا کر دیکھیے، وہ بھی ہو بہو مشنری کا چربہ ہیں، اور ان کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے کہ بچے ہمارے مومن ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے بچے مسلم ہیں، ان کو اسلام بھی سکھانا ہے، اخلاق اسلامیہ سے بھی آراستہ کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ یہ شکوہ ہے، کم سے کم مسلمان تو سوچتا ہوتا۔ ابھی کچھ دن پہلے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت شہر کے کچھ اسکول کے ذمہ داروں کو جمع کیا گیا تھا، وہاں پر میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ہمارے اوپر بھی مسلم امہ کے بچوں کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے اوپر بھی ہے۔ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، آپ اسکول چلاتے ہیں، میرے اوپر ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ قوم کے بچے میرے پاس دے دیے گئے ہیں، اب میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ آپ کے اوپر کیوں ذمہ داری ہے؟ قوم کے بچے آپ کے سپرد ہو گئے ہیں، اب ماں باپ بے فکر ہیں، تو دین سکھانے کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے ماتحتوں کے حقوق کے بارے میں عند اللہ مسئول ہوگا، جواب دینا پڑے گا، ہر شخص کو دینا پڑے گا، ماں باپ کو بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نے یہ کہہ دیا اللہ پاک کو کہ ہم تو 3 سال میں ہی اسکول میں ڈال دیے تھے، 4 سال میں ہی اسکول میں ڈال دیے تھے، اب میں اسکول کے ٹیچر سے پوچھئے، ہم سے مت پوچھئے۔ کیا کوئی ایسا اللہ کو جواب دے سکتا؟ اولاد تمہاری ہے، تم سے ہی پوچھا جائے گا، ٹیچر سے کیوں پوچھا جائے گا؟ اس نے تو پڑھانے کا وعدہ کیا ہے، اس نے دین ایمان بچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس سے کیوں پوچھا جائے گا؟ کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اتنی کم سنی سے جو ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں لیا جاتا، لیکن اب جو ہندوستانی حکومت کا RSS کے رنگ میں رنگا ہوا نظام تعلیم آیا ہے، اس نظام تعلیم میں ایک بات یہ بھی انکلوڈ ہے کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بچے 4 سال کی عمر سے تحمل علم کے لائق ہو جاتے ہیں، اس لیے مرکزی سرکار ایک ایسا فریم ورک تیار کر رہی ہے کہ ملک کے اندر 4 سال کے بچوں کو بھی اسکول میں لے کر ان کی تعلیم شروع کر دے۔ کیوں کر رہی ہے؟ یہ سائنس تو بہت پہلے ثابت کر چکی ہے، اور سائنس سے پہلے حدیث ثابت کر چکی ہے، بخاری میں موجود ہے کہ 5 سال کا بچہ تحمل علم کے لائق ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے ثابت ہے۔ ان کو اب کیوں سمجھ میں آیا؟ ان کو اس لیے سمجھ میں آیا کہ اب اس حکومت کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کتنے بھی اچھے پیارے انداز میں بولنے پر گھر واپس نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ بڑوں کو بولنا بند کر دو، ایک نسل ہی کو حاصل کرنے کی فکر کرو، ان کے بچوں پر محنت کر لو، اور ان کے بچوں کو خود بخود گھر واپس لا لو۔ گھر واپسی سے مراد ان کی
اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب میں آ جانا ہے۔ یہ گھر واپسی ہے، یہ گھر واپسی بڑوں کو برسہ برس سے بول رہے ہیں، بڑے پیارے پیارے میٹھے انداز میں بول رہے ہیں۔ موہن بھاگوت جی بار بار کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان ہمارا ہی خون ہیں، ہندوستان کے مسلمان بھائی بہن ہمارے ہی بھائی بہن ہیں۔ کسی زمانے میں کسی مجبوری سے وہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیے تھے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اگر واپس اپنے گھر آنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر آ جائیں، نہیں آنا چاہتے ہیں تو بڑا ہی مت جتائیں، 2 نمبر کے شہری بن کر رہیں۔ یہ جو کہتے رہتے ہیں نا، یہ مختلف طریقوں سے دعوت تھی گھر واپسی کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان کو گھر واپس ہونے کی دعوت دی جائے گی، کہ گھر واپس ہو جاؤ، باپ دادا مشرک تھے تم بھی شرک میں آ جاؤ، اس کی دعوت دی جائے گی۔ چنانچہ دی جا رہی ہے، مگر انہوں نے دیکھا کہ اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا مسلمانوں پہ، اور جو کہ تو مسلمان ہی رہتے ہیں، کوئی مذہب بدلنے کو واپس گھر آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تم کتنا سینے سے لگاؤ، پیار کی بات کرو، ہم کہتے ہیں ہم پیار کے قائل ہیں، اب پیار ہی بانٹنا چاہتے ہیں، مگر مذہب کی قیمت پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں۔ تمہارا عقیدہ تمہارے پاس رکھو، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس، پھر مل جل کے رہیں گے اور محبت و پیار سے رہیں گے، لیکن یہ عقیدوں کے سودے کی بات نہیں چلے گی۔ یہ ہندوستان کا مسلمان اپنے عمل سے بتاتا رہا، مایوس ہو گئے یہ لوگ، 80 سال کی کوشش میں مسلمانوں کو گھر میں واپس نہیں لا سکے۔ اب خطرناک پلان بنایا ہے کہ سارے ملک کے بچوں کو، چاہے وہ کسی عقیدے کسی دھرم دین سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو ہندو کلچر کے نام پر ان کے مذہبوں سے تو ہٹا لیا جائے، ان کے مذہب میں تو رہنے نہ دیا جائے۔ یاد رکھیے، ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی کلچر کیا ہے؟ کلچر تو ہر علاقے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو عقیدے کا، عبادت کا نام ہے، کلچر کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ امریکہ کے مسلمانوں کا امریکن کلچر، کینیڈا کے مسلمانوں کا کینیڈین کلچر، عرب کے مسلمانوں کا عربین کلچر، ہندوستان کے مسلمانوں کا انڈین کلچر۔ یہ کلچر کو کیوں مولوی لوگ اسلام سے جوڑتے ہیں، اسلام سے جوڑتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ جو کلچر ہے نا، جس کو عربی میں تہذیب کہتے ہیں، ثقافت کہتے ہیں، یہ تہذیب و ثقافت جس کو انگلش میں کلچر کہا جاتا ہے، یہ کلچر ایک خول ہے جس کے اندر مذہب کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر تہذیب نہیں ہے تو مذہب بھی نہیں رہے گا۔ اسلامک کلچر اسلامک عقیدے کی حفاظت کا سبب ہے، اگر یہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ سفر میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا جو ایگزام ہوا تھا، فائنل ایگزام، اس میں غذاؤں کے بارے میں بھی سوالات تھے۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ بیرون ملک کے جو لوگ انڈیا میں آتے ہیں وہ کیلا ہی کھانا زیادہ تر کیوں پسند کرتے ہیں؟ زیادہ وہ کیلا کھا کے کام چلا لیتے ہیں انڈیا میں آ کر کے، ایسا کیوں؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیا میں پولوشن بہت زیادہ ہے، فضا ملوث ہے، اس لیے ایسی چیز کھاؤ جو سخت حفاظت کے اندر ہے۔ چونکہ کیلا ایک مضبوط چھلکے کے اندر سیف ہے اور اس کے گودے کو باہر کا کوئی اثر نہیں پہنچتا، اس پر مکھی نہیں بیٹھی، اس پر مچھر نہیں بیٹھا، اس کو کیڑا کاٹے بھی تو چھلکا اتنا موٹا ہے کہ اس کے مغز تک نہیں جاتا اس کا اثر، اور وہ محفوظ چیز ہے، لہذا محفوظ چیز کھاؤ تاکہ صحت خراب نہ ہو، غلط اثر صحت کے اوپر نہ ہو۔
تو خیر وہ تو کیا سوال تھا کیا جواب تھا، بہرحال اس میں کچھ معقولیت ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ ہم بھی کیلے ہی کی مثال بچوں کو دیتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی چھلکا نکال کر کیلے کا مغز بیچا کرے تو تم خریدو گے، کھاؤ گے؟ کوئی بھی عقل مند نہیں لے گا، اور وہ یہ بولے گا کہ ہمیں نہیں چاہیے صاحب، ہم کو چھلکے والا دیجیے۔ ارے بھائی آپ بھی تو چھلکے ہی کھائیں گے نا، چھلکے نہیں چھیل کے کھائیں گے نا آپ، تو ہم نے پہلے سے چھیل کے رکھا ہے تو وہ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ تو کہا نہیں، اب یہ مشتبہ ہو گیا، اس کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ سیدھے سے ہم کو چھلکے والا ہی کیلا دیجیے، ہم چھیل کے کھائیں گے فوری، ہم نکالنے کے ساتھ ہی اس کو کھائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ کیلے کا مغز، کیلے کے چھلکے جو ہماری غذا نہیں، بکری کی غذا ہے، کوئی نہیں کھاتا انسان چھلکا، لیکن چھلکے والا ہی لیتا ہے کیونکہ مغز محفوظ ہونے کی اس کو گارنٹی حاصل ہے۔ بادام کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ بادام کا جو خول ہوتا ہے، جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، وہ نہایت مضبوط ہوتا ہے، اسے باقاعدہ توڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑی علاقوں کے اندر ہونے والا پھل ہے، اور وہاں کے جو چوہے اور وہاں کے جو جانور ہیں ان سے حفاظت کے لیے اللہ نے مضبوط ترین اخروٹ پر، بادام پر مضبوط ترین چھلکا اللہ نے رکھا ہے تاکہ اس کا گودا حفاظت سے بندوں تک جائے اور بندوں تک پہنچنے سے پہلے متاثر نہ ہو۔ دوسرا، اپنا حق نہ مارے اس کے اوپر۔ اللہ نے سب چیزوں کو محفوظ دیا ہے۔ ناریل کہاں ہوتا ہے؟ چونکہ وہ خالص پانی ہے، اس پانی کو اپنے بندوں کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، مشروب بنایا ہے، لیکن اس کے درخت کو اتنا اونچا رکھا ہے کہ وہاں تک کوئی پولیوشن نہ پہنچ سکے، اور اس کے اوپر اتنا چھلکا اللہ نے بنایا ہے کہ اس کو توڑ کر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے۔ ہر چیز کی اللہ نے حفاظت کی جو بندوں کی غذا ہے۔ اور یاد رکھیے، جسم کی غذا اس کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے اور محفوظ کھایا جاتا ہے۔ جو روح کی غذا ہے، اگر اس کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کو اسلامک کلچر میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور روح کی غذا عقیدہ ہے، ایک عقیدہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اگر آپ اسلامی تہذیب میں اس کو سیف کرو گے تو سیف رہے گا، اور اسلامی تہذیب ہٹا دو گے تو اب وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس میں جاوید اختر کچھ تھوک سکتا ہے، اس کے اندر وسیم رضوی کچھ اگل سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا منہ مار سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بد دماغ بد عقیدہ آدمی شکوک و شبہات کے انجیکشن دے سکتا ہے۔ آپ کا ایمان غیر محفوظ ہے اگر آپ تہذیب محمدی کے اندر نہیں ہیں۔ مگر آج ماننے کو کوئی تیار نہیں، خصوصاً ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ صاف کہتا ہے ارے تہذیب الگ ہے، اسلام الگ ہے، عقیدہ الگ چیز ہے اور کلچر الگ چیز ہے۔ کلچر الگ چیز ہے، بود و باش، آب و ہوا، علاقے کی تقاضوں کے مطابق لباس پہننا کرنا، اس کو تو اسلام بھی منع نہیں کرتا۔ مگر پھر بھی اسلام کی کوئی تہذیب ہوتی ہے جس کو اخلاق محمدی کہا جاتا ہے۔ اس خلق محمدی کو اختیار نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت نہیں دیں گے تو ان کا ایمان ایک کھلی ہوئی فضا میں ہے، جس میں فضا کے تلوث سے ہر قسم کی بری باتیں داخل ہو سکتی ہیں، ہر قسم کے جانور منہ مار سکتے ہیں اس کے اندر۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم نوجوان، لڑکے لڑکیاں، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، بالکل بے پیندے کا لوٹا بنے ہوئے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، جدھر کسی نے جھکایا تو ادھر جھک گئے، جس نے مائل کیا اس نے مائل کیا۔ گزشتہ 1-2 سال سے ہم اس کی کثرت سے مثالیں جان رہے ہیں، سامنے آ رہی ہیں
کہ مسلم نوجوان سنی نوجوان مردوں عورتوں کے درمیان میں شیعہ عقائد گھستے جا رہے ہیں، روافظ کے خیالات، ایک تو کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تہواروں تقریبوں میں شرکت کی وجہ سے، اور دوسرے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و ازواج کے بارے میں بد زبانیاں کرنے والوں کے اثر سے سنی بچوں کے دلوں میں بھی کئی سنی بچوں کا اسٹیٹس شیعہ عقیدہ ہے۔ کوئی پنجتن پاک کی بات کر رہا ہے، کوئی امام غائب کی بات کر رہا ہے، کوئی سیدنا علی کے مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کی بات کر رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں کچھ ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ہے، جو اہل السنت والجماعت کے عقیدے نہیں ہیں۔ چاہے کوئی بھی ہو، اہل السنت میں بہت سے مسلک ہیں، کسی کا بھی نہیں ہے یہ عقیدہ، لیکن بچوں میں یہ سب چیزیں آ رہی۔ طرح طرح کے ریمارکس، ٹی وی اینکر کسی زمانے میں ذاکر و مجتہد کہلاتے تھے، اور وہ کم سے کم صرف واقعات بول کے روتے رلاتے تھے، لیکن آج کل تو ہیرو بن کے آ گئے۔ اب بالکل جنگلی اینکروں کی طریقے سے اپنی ان بد عقیدگی کو لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کلپ، ہر کلپ کسی بد عقیدگی کے لیے بنائی گئی، ہر کلپ اہل السنت والجماعت کو متزلزل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بچے متاثر ہو رہے ہیں، بچیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ کیا سے کیا ہو گئے مسلمان، اب کیا بچا ہے اور کیا بچا کے رکھنا ہے، فکر ہی نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اور ادھر حکومت ہمارے بچوں کو ایک مخصوص سلیبس کے ذریعے سے، ایک مخصوص نظام تعلیم کے ذریعے سے، سسٹم آف ایجوکیشن کے ذریعے سے بچپنے ہی سے توحید سے ہٹا کر شرک کے اندر مبتلا۔ مفتی صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے کتنے واقعات ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، تقریباً ریاستوں میں چل رہے ہیں۔ ماں باپ کو احساس کا نام نہیں ہے، بچے پڑھنے گئے، پڑھ لینے دو بھائی، اب کچھ بھی ٹیچر سکھا رہی ہوگی سکھانے دو، بچہ پڑھ لیا تو بس، بچی پڑھ لی تو بس، کس ماحول میں پڑھ لے۔ یہ اقلیتی اسکول جو ہماری اس ریاست کی سابقہ حکومت کی دین ہے، یہ اقلیتی اسکولوں میں بچیاں بھری ہوئی ہیں، بچے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری اقلیتوں کے پاس چونکہ اپنے اچھے سسٹمیٹک اسکولز ہیں، وہ برائے نام آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں، اس لیے زیادہ تر مسلمان اقلیت کے نام پر اس میں ہیں، انہی سے اسکول بھرے ہوئے ہیں۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ کیا کوئی ایمان والا ان کو پڑھا رہا ہے؟ کیا موحد پڑھا رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص جو ان کے عقیدے کے لیے فکر مند ہو؟ کوئی ایسا پرنسپل جو ان بچوں کی اکثریت کو ان کے مذہب کے مطابق تربیت کرنے کی فکر رکھتا ہو؟ نہیں، مگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچے اچھا پڑھ لے رہے ہیں، اچھا کھا لے رہے ہیں، بوسٹ دے رہے ہیں، کیلا دے رہے ہیں، کسی دن سیب دے رہے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے گھر جاتے وقت میں چاول کا تھیلا دے رہے ہیں، روزانہ دودھ پلا رہے ہیں، تو بچوں کی صحت اچھی بن رہی ہے، بچیوں کی صحت اچھی ہو رہی ہے۔ ہم بھی نہیں کھلا سکتے جیسے سرکار کھلا رہی ہے۔ ارے بابا، سرکار کھلا کے جسم تو بنا رہی ہے، روح کا واٹولا ہو رہا ہے، اس کی بھی کوئی فکر ہے؟ عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اس کی بھی کوئی فکر ہے؟ کون وہاں پرسان حال ہے؟ ہماری اتنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی ہے نگراں وہاں پر؟ ہم نے خواہش کی، کوششیں کی، لیکن سرکار نے کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اکثریت مسلم بچوں کی ہے، لہذا کسی عالم کو، عالمہ کو موقع دیجئے کہ وہ وہاں پر ان کی تربیت کر سکے، وارڈن کی حیثیت سے رکھیے تاکہ ان کی تربیت صحیح طور پر ہو سکے، عقیدوں کی نگرانی ہو سکے۔ لیکن کوئی رسپانس حکومت نے نہیں دیا۔ ہمیں آپ کو تعجب ہوگا، یہ رسپانس نہیں دینے والے وہ سابقہ چیئرمین ہیں جو خود مسلمان، نہیں دیا کوئی رسپانس انہوں نے۔
تو ہم کس کا شکوہ کریں بھائی؟ اولاد کس کی ہے؟ میری اولاد میں دوسروں کی شکایت کروں؟ دوسرا تو بگاڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کی کیا شکایت کریں؟ ہماری اولاد کی ہمیں فکر نہیں ہے تو ٹیچر کو کیا فکر ہے، لیکچرر کو کیا فکر ہے، اسکول والوں کو کیا فکر ہے؟ اس لیے میری بہنوں، خاص طور سے ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں آئی ہوئی ہیں یہاں پر، اور مردوں سے زیادہ تعداد میں، ہر جگہ وہی ان کی تعداد زیادہ ہے، فکر مند ہیں، اچھے کاموں میں جاتے ہیں، بیان سننے کا شوق ہے۔ اگر آپ واقعی سن رہی ہیں، آپس میں باتیں نہیں کر رہی ہیں، تو آپ سے ادباً گزارش ہے، اپنی اولاد کا جواب آپ کو دینا ہے، کسی کو بھی نہیں دینا ہے۔ آپ ہی کو اپنی اولاد کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ اولاد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں خیانت مت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کرو۔ جو کام گھر میں سیکھنے کا تھا، آج مجبور ہو کر یہ ہماری تنظیمیں اور ہمارے علماء کوشش کر رہے ہیں کہ مکاتب میں اور اسکولوں میں چھٹیوں میں بچوں کو سیرت کے سوال جواب یاد کرا کے کچھ تو نبی کے قریب کریں، کچھ تو ان کو اپنے نبی کا تعارف ہو جائے۔ تو اس مہم کے نتیجے میں ماشاءاللہ سے سینکڑوں، ہزاروں بچوں بچیوں کو، چاہے انہوں نے امتحان لکھا ہو، چاہے فیل ہوئے ہوں، پاس ہوئے ہوں، اپنے نبی کے بارے میں بے شمار معلومات ہوئی ہیں۔ ان کی اماں کو نہیں معلوم، ان کے ابا کو نہیں معلوم، دادا کو نہیں معلوم، اتنی معلومات ان معصوموں کو ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش و کوشش کو قبول فرمائے، اس کی برکت کو عام و تام فرمائے، اور اس محنت سے بچے نے جتنا یاد کیا ہے، بچیوں نے یاد کیا ہے، تو اللہ پاک ان کے سینے میں، ان کے دل میں، ان کے نبی کی عظمت و محبت گھول کے پلا دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہر شرک کے اثر سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور توحید کو مستحکم و مضبوط بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔